اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 10 پڑھی ہے۔ آج میرا عنوان ہے، میرا ٹاپک ہے نوجوانوں کے نام۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ ٹھنڈی کے دن میں یہاں جمع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں ایک ساتھ جمع کر دے، زور سے بولیے آمین۔ اور اس کے بعد مجھے ایک جملہ بولنا ہے کہ آمی بنگلہ جانی نا، صحیح بولا کہ غلط بولا؟ بڑھیا، صحیح بول رہے شیخ صاحب کہ بنگلہ سیکھنا پڑے گا۔ تو میری اردو ذرا یہ رہے گی، تو آپ لوگ اردو سمجھ لیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ سمجھ جائیں، اور نہیں سمجھیے گا تو ذرا بول دیجئے گا کہ مولوی صاحب نہیں سمجھ میں آیا، تو ٹوٹی پھوٹی اردو میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ یہ بڑی ٹھنڈی ہے، پھر بھی آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، قرآن سننے کے لیے، حدیث سننے کے لیے۔ میں بھی پیچھے بیٹھا تھا تو بنگلہ میں مجھ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن ہم بول نہیں پائیں گے، آ رہا تھا۔ مقرر صاحب بتا رہے تھے کہ لائیے، مدنی صاحب آ گئے ہیں، دیجئے، تو اب اسی کو بولتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، یعنی ہم اور آپ جو پیسہ دے رہے ہیں نا، وہ کیا 2 روپیہ، 10 روپیہ، 20 روپیہ، 100 روپیہ، 500 روپیہ، جو ہم دے رہے ہیں یہ ہمارا بہت کم ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا بدلہ بہت زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ وہاں جنت دیں گے۔ میں ایک حدیث سنا کے پھر بات کو شروع کروں گا۔ ایک حدیث ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کی مشکلۃ الفقر، ان کی کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 120 پہ لکھا ہوا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92، کہ تم لوگ نیکی نہیں پا سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ محبوب چیز، یعنی جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں نہ دے دو۔ تو پیسے سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے کہ نہیں؟ بہت محبت ہے، ایک دم پاکٹ میں رکھتے ہیں، کہیں اندر گھسا کے رکھتے ہیں، رکھتے کہ نہیں رکھتے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، تو اللہ کے راستے میں دینا۔ تو جو لوگ آپ یہاں نکالے ہیں، اس کا بدلہ جنت میں ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے ہی کہا، تو ایک صحابی تھے ابو دہدہ، صحابی کا نام یاد رکھیں، ابو دہدہ۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ نے قرآن میں ایک آیت اتاری ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 245، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، اچھا قرض دے گا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ جیسے آپ بنگلہ میں کتنا ابھار رہے ہیں دان دینے کا، یہ کرنے کا، دان مطلب خرچ کرو، بنگلہ ترا تری کرو، ترا تری مطلب جلدی، یعنی الٹا میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، دیجئے، بڑھیا، صحیح ہے نا؟ ہاں، استری کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، وہ سب بول رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا، بہترین قرضہ، یعنی اللہ کے راستے میں لگائے گا۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں، جیسے آپ بولے نا کون، میں، آمی، آپ لوگ کیا بولیں گے، میں ہوں، میں دوں گا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ کون ہے جو آدمی 1000 ٹکا دے گا، تو آپ کوئی دیے کہ نہیں دیے یہ پتہ نہیں، شاید دیے، کوئی ہاتھ اٹھائے تھے کہ جی میں، ایسا بولے تھے، 1000 ٹکا، ٹکا مانے پیسہ، ایسا ہی ہے۔ تو کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا؟ تو ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں، اور وہ آئے اور کہا ان کے پاس باغ ہے، باغ، کھجور کا باغ، اپنے یہاں کیا آم کا باغ، اور آپ کو معلوم ہے یہ مالدہ میں ہے، اور مالدہ آم پوری دنیا میں مشہور ہے، مالدہ آم، جس کو بمبئی میں بولتے ہیں لنگڑا۔ کبھی آپ لوگ بمبئی گئے ہیں تو لوگ بولیں گے لنگڑا لنگڑا لنگڑا، لیکن وہ پوری دنیا میں مشہور ہے مالدہ آم، اور مالدہ آم بہت میٹھا ہوتا ہے، وہ آپ ہی لوگ کے علاقے کا ہے، اور ہم لوگ کی طرف بھی بہار میں اس کو بولتے ہیں مالدہ آم، اور مالدہ آم ہی خرید کے لانے کا، بڑا مٹھاس ہے۔ تو آپ لوگ بھی بڑے میٹھے میٹھے ہیں الحمدللہ، ہے کہ نہیں الحمدللہ؟ تو جیسے آم کا باغ، اور آپ کے گاؤں کا نام ہے مکیہ۔ ابھی میرے استاذ ہے مولانا عبداللطیف ندوی صاحب، وہ پیچھے بتا رہے تھے، اب دیکھیے مولانا نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ وہاں جائیے، محنت کیجئے، تو آج مجھے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں، انہی کی محنت کا نتیجہ ہے، ان کے مشورے پر میں نے عمل کیا الحمدللہ۔ اور کبھی بھی مجھ سے وہ بات کرتے ہیں تو مجھے جب بھی میں فون
کروں یا وہ خود کریں. ثناء اللہ بابو کیسے ہو؟ یعنی ایک دم استاد شاگرد کا نہیں، باپ بیٹے کا ایسا مسئلہ، اتنا پیار، اتنی محبت. تو ابھی میں بات کر رہا تھا ان سے، تو یہ جو آپ کا مدرسہ ہے، مدرسہ نہیں ہے یہ اسلامک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی. اور ابھی میں آپ دیکھے ہوں گے کہ جو بچی لوگوں نے تقریر کی، میں نے 100 ٹکا ان کو دیا. بہت بہترین تقریر ہے. اگر یہ تقریر باہر کوئی جا کے کرے، بمبئی میں کرے، کہاں کرے، تو ان کو پیسے لوگ دیں گے، لیکن ہم لوگوں نے دیا نہیں. یعنی بنگلہ میں بھی اچھا بولا، بنگلہ میں بولے روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں. مجھے تو نہیں آیا سمجھ میں، لیکن پیچھے تھوڑا بہت آ رہا تھا. اور عربی میں تو ماشاءاللہ، انگلش میں تو ماشاءاللہ، اردو میں بھی، اردو میں نکاح وکاح کے بارے میں بولے. لیکن انگلش کی جو اسٹائل تھی بات کرنے کی اور عربی کی، ایکسیلنٹ. میں نے مولانا سے کہا کہ ویڈیو اگر اچھی بنے تو یہ ویڈیو ہم کو دے دیجئے، تاکہ ہم ان لوگوں کو اور زیادہ پوری دنیا میں پروموٹ کریں، بتائیں. تو یہ آپ کا مکیہ گاؤں، میں نے مولانا سے کہا کہ مولانا مکیہ کیوں ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہاں مکئی زیادہ ہو، مکئی کھاتے ہیں نا، تو لوگوں نے اسی لیے نام رکھ دیا ہو مکیہ. تو بولے ہو سکتا ہے ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے گاؤں میں ایک ایسی یونیورسٹی ہے، اس کو مدرسہ مت بولیے، یونیورسٹی، لمبا خام دیکھیے. تو یہ گاؤں کا نام ہوگا تو مولانا کا نام ہوگا یا آپ کا نام پہلے ہوگا؟ آپ لوگوں کا بولیے بھائی، گاؤں کا نام پہلے ہوگا. کہاں ہے یہ، کس گاؤں میں ہے؟ اتنی بڑی چیز آپ لوگوں کو ملی ہوئی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر کے آپ تھک جائیں گے. ہر جگہ نہیں ملتا، ورنہ مولانا اگر چاہتے تو دولت جمع کر سکتے تھے، خود بہت بڑے بن سکتے تھے، لیکن ان کو کوئی یاد نہیں کرتا. اتنی بڑی یونیورسٹی، اور بچے لوگوں کا میں دیکھا اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، وہ بھی لیڈیز، اور سب کے سامنے آ کے تقریر کرنا. میں اگر رہتا تو میں تو ڈر کے مارے گر جاتا. یعنی اس عمر میں بھائی آپ لوگوں کو دیکھ کر، یہ الگ بات ہے کہ ابھی پریکٹس بہت ہو گئی ہے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں وہ بھی لیڈیز، سب کے سامنے آنا اور بولنا اور تقریر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. یہ کوئی ہے، یہ 4 بچیوں نے کیا، ان کے ابا یہاں ہے کیا؟ ہے ابا؟ نہیں ہے. ماشاءاللہ مجھے تو بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. ایک بڑا نام آپ کے گاؤں کا ہو رہا ہے. مولانا صاحب کی وجہ سے آپ لوگ کی عزت بڑھ رہی ہے. بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے الحمدللہ. تو آپ لوگ سب مل کے ساتھ دیجئے. ساتھ اب کچھ بولیے گا ارے مولوی صاحب ہمارے پاس پیسہ نہیں. ارے پیسہ نہیں، وقت تو ہے، زبان سے تو بول سکتے، تکلیف تو نہیں پہنچانا. ہم مولانا ہم آپ کے ساتھ ہیں، مولوی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ندوی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے. جب نعمت چھن جاتی ہے تب لوگ یاد کرتے رہے مولانا صاحب تھے. باہر آپ جائیے گا، کون سے بھائی ندوی صاحب کے گاؤں کے ہیں، کہاں کے؟ ان کے گاؤں کے ہیں. ایک بات ہی کچھ اور ہے. تو میں وہ حدیث سنا رہا تھا کہ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میرا 600 کھجور کا باغ ہے. کتنا؟ 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 400 نہیں، 500 نہیں، 600. اللہ. اور کہا میں سب کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. پورا باغ خالی کر دیا. بولے سب میں اللہ کے راستے میں دے دیا. اور اپنی بیوی سے کہا چلیے باغ خالی کیجئے، نکلتے ہیں. آج اگر ہم اور آپ پورا دے دیں کھیت ووت کہیں تو ہماری بیوی ہم کو گھر سے نکال دے گی. نکالے گی کہ نہیں؟ ارے سب کو دے دیا آپ، چلیے آپ ہی گھر سے نکلیے. ہے کہ نہیں ایسا؟ تو یہ پیار، محبت، اسلام سے لگاؤ یہ پیدا کیجئے. اور ماشاءاللہ اس علاقے میں جب بھی آتا ہوں تو بڑی محبت ہے آپ لوگوں میں. میں تو ہمیشہ ڈرتا ہوں، کیا معلوم میری اردو سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی، لوگ سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے، لیکن ماشاءاللہ اچھا ہے. میں بات کر رہا ہوں نوجوانوں کے بارے میں. آپ میں سے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے وہ بولیں گے ارے مولوی صاحب ہم لوگ بھی تو ہیں، صرف آپ نوجوانوں کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے کچھ نوجوان بڑے اچھے ہیں اور کچھ نوجوان بگڑے ہوئے ہیں. بگڑے ہوئے مطلب ان کے ہاتھ میں دیکھیے گا موبائل ہے. موبائل ہے کہ نہیں؟ موبائل کتنے کا؟ 20,000 کا، 25,000 کا، 50,000 کا. اور موبائل ایک ایسا ہے کہ گھر پہ بھی ہمارے رکھا ہوا ہے. اگر چھوٹا بچہ رونے لگے تو ماں ان کو موبائل دے دیتی ہے. خاموش رہا. تو چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند، اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند. یعنی وہ سوئیں گے نہیں، بس کھیلتے رہتے ہیں، موبائل میں کھیلتے رہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو. تو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو نوجوان لوگ تھے
وہ رات رات بھر عبادت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، آج ہم اور آپ موبائل میں کھیل رہے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1122، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہترین آدمی ہے، کاش کہ رات کی نماز پڑھتے۔ رات کی نماز کون سی ہوگی؟ تہجد کی۔ آج تو ہماری اور آپ کی زندگی میں 5 وقت کی نماز نہیں ہے کیا؟ کتنے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، دیکھ لیجئے۔ بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، کتنی بہن بھی نماز نہیں پڑھتی، لیڈیز بھی نہیں، سب نماز نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیے گا ہماری اور آپ کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ اردو میں بولا جاتا ہے، اب اردو کو آپ کتنا سمجھ پائیں گے؟ 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی، یہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ 8 کی، 8 مطلب کون سی نماز؟ 8 والی یعنی جمعہ کی نماز۔ کھاٹ والی کون سی نماز؟ کھاٹ تو بولتے ہیں، بنگلہ ہی لفظ ہے کھاٹ، کھاٹ کی مطلب جنازے کی نماز۔ 360 کی، 360 والی کون سی نماز؟ عید بقرعید کی۔ تو آج ہم وہی ہے، ہم ایسے مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے مارے جا رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ آج کل ہم اور آپ بولتے ہیں مولوی صاحب پیسہ پیسہ پیسہ، پیسہ تو ہے ہی، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر۔ پیسہ ہے تو سب بولتے السلام علیکم دادا، چاچا السلام علیکم، بھیا السلام علیکم، پیسے کو سلام کر رہے ہیں۔ سب بولتے ہیں مولوی صاحب پیسہ۔ پیسہ اگر کمانا چاہتے ہیں تو ایک کام کیجئے، مولوی صاحب وہ بتائیں گے آپ کو، آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا۔ بولے بتائیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت پڑھ لی اس کو پوری دنیا مل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اور آپ دیکھ لیجئے، رات رات بھر جلسہ ہوا، پردھان بوقتا آخر میں بولے خوب ماشاءاللہ الحمدللہ، سب لوگ رہے، بہت اچھی تقریر کی، مولانا اچھا بولے، وہ اچھا بولے، اور فجر کی نماز غائب۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو فجر کے وقت کا نمازی ہے۔ آپ دوسرے غیر مسلموں کو، ہندو لوگوں کو دیکھیے، وہ لوگ فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، اٹھتے کہ نہیں اٹھتے؟ اور آج ہمارے مسلمان بھائی سو رہے ہیں۔ ہاں اٹھیں گے تو کہاں جائیں گے؟ گوشت لانے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ چائے کھانے پر چائے پی رہے ہیں۔ چاچا نماز پڑھنے نہیں آئے، بھیا نماز پڑھنے، ارے بابو یہ گھٹنے میں درد ہے، بہت ٹھنڈی ہو رہی ہے نا، اور پھر چائے کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، لمبی چوڑی ہاں کریں۔ اچھا تو وہ ایسا بڑھ گیا، ارے آج وہ جیت گیا، پردھان وہ جیت گیا، مکھیا وہ جیت گیا، وہ اس کا ایسا ہوا، اچھا وہ آ گیا، ارے رے 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 رے، ہے کہ نہیں پورا؟ کون جیتا؟ وہ جیتا، اور مسجد میں کوئی آئے نہیں رہے۔ اس لیے میرے بھائیو مسجد کو آباد کیجئے، مسجد جب تک آباد نہیں ہوگی ہمارا دل بھی آباد نہیں ہو سکتا۔ جو مسجد کو آباد رکھتا ہے پوری دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسجد مسجد مسجد۔ الحمدللہ ایک بابری مسجد شہید ہوئی ہے، ہمیں اور آپ کو افسوس ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم اور آپ اپنی مسجد کو آباد نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، ہوگی نہیں؟ بہت افسوس ہے بابری مسجد، بالکل افسوس ہے، لیکن محلے کی مسجد خالی ہے، ویسا افسوس کرنے کا فائدہ کیا؟ فائدہ ہے نہیں۔ میرے بھائیو یہ مدرسے جو ہیں آپ کے دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، یہ اگر مدرسے نہ رہے تو جنازے کی نماز کون پڑھائیں گے؟ بولیے، نکاح کون پڑھائیں گے؟ یہ مولانا لوگ پڑھا رہے ہیں۔ کون پڑھائیں گے؟ یہ مدرسے سے نکل رہے ہیں۔ کیا بتاؤں، وسیم رضوی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ واہ واہ واہ، اس کا مطلب بنگال میں بھی لوگ بہت جانتے ہیں اس کو، جانتے ہیں نا وسیم رضوی کو؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ ابھی 6 دسمبر 2021 کو وسیم رضوی جتندر سنگھ تیاگی ہو گئے، یعنی انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ چھوڑ دیا ہے۔ 6 دسمبر 92 کو بابری مسجد شہید ہوئی تھی، اور پہلا کدال بابری مسجد پر جس بندے نے چلایا تھا اس کا نام تھا بلبیر سنگھ۔ بلبیر سنگھ محمد عامر ہو گئے، اللہ نے اس کو مسلمان بنا دیا الحمدللہ، جو پہلا کدال چلایا۔ ابھی وہ بیچارے گزر گئے۔ بلبیر سنگھ نے کہا تھا کہ میں بابری مسجد پر پہلا کدال چلایا، میں جب تک 100 مسجد نہ بنا لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔
اور الحمدللہ انہوں نے 100 مسجد بنائی، اس کے بعد اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ 100 مسجد۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو بھی ہر 6 دسمبر کو جو آتا ہے یہ عہد کرنا پڑے گا کہ ہمیں مسجد کو آباد کرنا ہے۔ ہم بھی مسجد بنائیں گے، ہم کوشش کریں گے، اللہ کا گھر تیار کریں گے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو مسجد سے جڑ کے رہیے۔ آپ کو معلوم ہے جنہوں نے دھرم قبول کیا ہے، بدل دیا ہے، ادھر ادھر بھاگ گئے ہیں، کیوں؟ اگر ہم اور آپ تبلیغ نہیں کریں گے تو ایسے سب بھاگتے رہیں گے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، پوری دنیا اسلام کو چھوڑ دے، اللہ کا کوئی بگاڑ سکتا نہیں، اور پوری دنیا اسلام کے اندر آ جائے، اللہ کا کچھ فائدہ ہو سکتا نہیں۔ یاد رکھیے گا، پوری دنیا اسلام کو چھوڑ دے، اللہ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ سب لوگ اسلام کے اندر آ جائیں، اللہ کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 2577، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملک شیئا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك فی ملک شیئا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے میرے بندو، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے پہلے، تمہارے آخر، سب نیک آدمی کی طرح ہو جائیں، میری بادشاہت میں زیادتی نہیں ہوگی، اور سب لوگ برے ہو جائیں، میری بادشاہت میں کمی نہیں ہوگی۔ تو جو بھی اسلام کے اندر ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، پوری دنیا کی دولت ایک طرف اور اسلام کی دولت ایک طرف، برابری ہے؟ برابری نہیں ہے۔ اس لیے اسلام سے محبت کرنا سیکھیے، مدرسے سے محبت کرنا سیکھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، بچیوں کو پڑھائیے۔ آج لوگ پڑھا نہیں رہے ہیں، آج لوگ پڑھا نہیں رہے ہیں۔ مولانا جب تقریر کر رہے تھے تو مجھے کچھ بنگلہ میں سمجھ میں آ رہا تھا، وہ بول رہے تھے کہ قرآن اوپر رکھا ہوا ہے، ایسا بتائے نا، وہ قرآن کب اترے گا؟ رمضان میں، تھوڑا بہت اس کے اوپر گندگی ہوگی، پھونک پھاک دیے، ختم، پھر اس کے بعد رکھ دیے۔ نہیں میرے بھائیو، ہر دن ایک ایک آیت پڑھنا پڑے گا۔ آج پوری دنیا میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں قرآن کو پڑھ کے، اور آج ہم لوگ قرآن ہی کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بنگالی زبان میں قرآن کا ترجمہ پتہ ہے کسی کو؟ کون بتائیں گے؟ ایک بنگالی زبان میں قرآن کا کوئی ترجمہ پتہ ہے؟ یعنی اس کا ٹرانسلیشن بنگلہ میں صرف ایک آدمی۔ شرما کیوں رہے ہیں آپ؟ شرمائیے نہیں، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا نام ہے اس ترجمے کا؟ احسن البیان بنگلہ میں کہاں ہے؟ بنگلہ میں بھی ہے، بنگلہ میں ہو گیا؟ جو ہو گیا۔ چلیے ماشاءاللہ، بہت خوب، احسن البیان بنگلہ میں ہو گیا ہے۔ تو قرآن سے جڑیے، قرآن سے، اور قرآن کی بات کہاں ہوگی؟ حدیث کی بات کہاں ہوگی؟ یہ مدرسے میں۔ اگر نہیں جڑیں گے یہاں سے تو ہم اور آپ نام کے بھی مسلمان نہیں رہیں گے۔ دیکھیے نا آپ، بڑے مسائل ہیں۔ سرکار کیسی آ گئی ہے، لوگ بولتے رہے سرکار سرکار سرکار، سرکار کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ کمزور ہو گیا۔ میرے بھائیو، سزا ملے گی، سزا ملے گی اگر 5 گناہ ہمارے اندر ہوں۔ اب میں گناتا ہوں، 3 ہی بات کروں گا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن، حدیث نمبر 4019، یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن، اے لوگو تمہارے اندر اگر 5 گناہ ہو تو اللہ پکڑ لیں گے۔ نمبر 1، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے، کھلم کھلا مطلب دارو پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کھلم کھلا برائی ہونے لگے، وہاں پلیگ کی بیماری آ جائے گی، اور وہ بیماری آ جائے گی جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ آج دیکھیے رہے اپنے۔ نمبر 2، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ ناپ تول میں کمی ہونے لگے۔ اب کتنے لوگ ہیں؟ چاول، گیہوں، آٹا، آلو، پیاز، مچھلی، ماس، ترازو لیے ہوئے ہیں، کیلا، یہ سب جو سب ہے، ناپتے ہیں کہ نہیں ناپتے؟ ڈنڈی مار رہے کہ نہیں؟ ہاتھ سٹا دے رہے ہیں۔
اور کچھ لوگ میں وہ تو بہت اچھا ہوں. آپ اچھے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیے گا, میں ابھی بتاؤں گا ایک مثال, آپ دیکھیے گا وہ جو 1-1 کلو ہے نا, 2 طریقے کا رہتا. مطلب 1 کلو لوگ رکھے ہوئے ہیں چہرہ دیکھ کے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک جگہ میں نے سیب خریدا اور اس کے بعد اس کو دوسرے ترازو پہ رکھا تو 1 سیب یا 2 سیب زیادہ ہو گیا, تو کس کا ترازو صحیح ہے؟ ایک سے لے لیا اور اس کے بعد دوسرے کے ترازو پہ رکھا, کس کا ترازو صحیح ہے؟ پہلے والے کا صحیح ہے, اور دوسرے والے کا کچھ نہ کوئی ڈنڈی مار رہا ہے کہ نہیں, لیکن دونوں کا غلط ہونا چاہیے. بھائی جب صحیح رہے تو دونوں کا صحیح رہے. آج اپنے یہاں وہ چل رہا ہے, لوگ ڈنڈی مار رہے. آپ لوگ کسان لوگ ہیں, کھیت میں پہلے آر جو ہے نا, آر, اب آپ لوگ کیا بولتے ہیں بنگلہ میں ہم کو پتا نہیں, یہ بیچ میں آر, اس کو اردو میں بولتے ہیں آر, یہ بیچ میں آرا ہوتا. پہلے موٹے موٹے ہوتے تھے, اب وہ آری کی طرح ہو گئے ہیں, نہیں سمجھے؟ پہلے اتنے موٹے موٹے ہوتے تھے, اب کٹ کٹ کے بالکل آرا کی طرح. آرا ہوتا نا اس کو کاٹنے والا آرا, آدم پتلا ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اتنے موٹے کو لوگوں نے کاٹ کاٹ کے پتلا کر دیا, اور جب پتلا کر دیا تو اللہ نے برکت چھین لی. آج کھیت میں نہیں ہو رہا ہے, نہ دھان ہے, نہ گیہوں ہے, نہ مکئی ہے. پہلے بہت ہوتے تھے, آج کہاں ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے آر کو کاٹ دیا ہے. پہلے کتنے لوگ آم جب ہوتا تھا آم, تو آم میں آپ چلے جائیے, آم کے باغ میں ویسے بولتے تھے کھا لیجئے جتنا کھانا ہے, لے جائیے. آج ہے, آج گالی بکیں گے, ارے کون آ گیا, چلو بھاگو. اللہ نے برکت چھین لی ہے. آج اپنے کھیت میں اس طریقے کا لٹکا ہوا, جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ کیوں لٹکاتے ہیں ایسا والا؟ پرندہ بھگانے کے لیے. نہیں, پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ پرندے بھی اگر کھائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. پہلے کے لوگ کیسے تھے؟ آپ چلے جائیے, مانگ لیجیے, چچا, دادا, بھیا, آم چاہیے, بیٹا لے جا, لے جا, جتنا لینا لے جا. کہتا تھا کہ نہیں؟ آج وہ سب چیز ختم ہو گئی. آج وہی پیار محبت کی ضرورت ہے. آج لوگوں کے دلوں میں دیکھ لے ایک دوسرے دشمنی, وہ آگے بڑھ رہا ہے, لوگ جل رہے ہیں, اور جو جلے گا اللہ اس کو جلا دے گا. بھائی اللہ سب کو دیتے ہیں. تو ناپ تول میں کمی ہونے لگے جہاں اس طرح وزن, تو کیا ہوتا؟ بارش نہیں ہوگی. نمبر 2, نوکری نہیں ملے گی. نمبر 3, ظالم بادشاہ جو ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لاتے ہیں. آج ہم لوگ بولتے ہیں نا, ارے اب میں کھول کے نہیں بولوں گا. دیکھیے وہ بول رہے ہیں, پہلے سمجھ گئے. آپ لوگ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں کھول کے نہیں بولوں گا, کھول کے نہیں بولوں گا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. جب تک گناہ ناپ تول میں صحیح نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ وہ مصیبت کو ختم کرنے والے نہیں ہیں. نمبر 3, وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. لوگ زکات نہیں نکالیں گے. آج کتنے لوگ زکات نکال رہے ہیں؟ زکات دیتے نہیں. گیہوں چاول میں کتنے میں زکات نکالنا بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ کتنا کنٹل ہونا چاہیے؟ یس, 750 کلو ہے نا. اور اگر آسمان کے پانی سے ہو تو اس میں کتنا نکالنا رہے گا؟ 10واں ہے نا. اور اپنے پانی سے ہو جو ہم لوگ دیتے ہیں, کھاد وغیرہ, پانی وغیرہ, اس میں 20واں حصہ نکالنا ہے. تو یہ ہم لوگ جو کسان لوگ ہیں نا, کسان کھیتی والے, اللہ نے اس میں بھی بڑی برکت رکھی ہے. لیکن آپ کی نیت جیسی ہوگی وہی حساب سے اس میں برکت آئے گی. پہلے لوگ جب کھیت میں جاتے تھے تو وہاں بھی نماز پڑھتے تھے. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ایک مصلی لے کے جاتے تھے, ورنہ گمچھا تو ہے, گمچھا, اب گمچھا بولتے یا کیا بولتے پتہ نہیں, گمچھا ہی بولتے. وہ گمچھا لٹکا ہوا, نماز کا ٹائم ہوا, پانی وانی تو ہے, وضو بنا ہے, وہی وہ نماز پڑھ لیے. پہلے ایسا ہوتا. پہلے لوگ لاٹھی لے کے چلتے تھے, آپ لوگ موٹر سائیکل لے کے چلتے ہیں. ہاں ہے. پہلے لاٹھی لے کے چلتے تھے, اس کا مطلب کہیں بھی چلے جائیے آپ.
جہاں کوئی کچھ نظر آ جائے. پہلے کے لوگ جو بزرگ لوگ ہیں نا, بڈھے لوگ بڑے طاقتور ہیں, اور آج کل کے نوجوان اڑ جائیں گے, اور طاقت ہی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں ان کا. تو میرے بھائیو زکوٰۃ نکالیے, زکوٰۃ. جب تک زکوٰۃ نہیں نکالیں گے اللہ بارش نہیں اتارتے. تو میں بات کر رہا تھا گناہوں کی سزا مل کے رہے گی. نوجوانوں کے بارے میں جو میں بات کر رہا ہوں, وہ تھے جو رات رات بھر نماز پڑھتے تھے. آج ہم رات رات بھر موبائل میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں ایک اسٹائل اور بھی ہے بال کاٹنے کی. اب دیکھیے میں نے سر کھول دیا, کھولا, اس میں اسٹائل تو ہے ہی نہیں. صحیح, بال کاٹنے کا دیکھ رہے ہیں, یہ چاروں طرف سے کاٹ کے بیچ میں اٹھا دیتے ہیں. نیا اسٹائل, وہ ہلتے رہتا, دیکھیے اس طرح ہلتے رہتا. کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا, ورنہ میں آپ کو بتا دیتا. یا کتنے لوگ ہوں گے وہ چھپے ہوں گے, چھپا کے رکھ لیے. تو یہ چاروں طرف کاٹ کے بیچ میں اٹھا دیتے ہیں. آپ کے ہاں اصل میں فٹ بال بہت مشہور ہے, فٹ بال, لیکن کرکٹ بھی مشہور ہو گیا ہے. اور کرکٹ میں آئی پی ایل بہت مشہور ہے, آئی پی ایل. اور وہ آئی پی ایل میں کلکتہ نائٹ رائڈر, معلوم ہے کلکتہ نائٹ رائڈر. تو کلکتہ نائٹ رائڈر کی طرف سے کھیلتے ہیں ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی ہیں رسل. رسل کا نام نوجوان لوگ جانتے ہو گے, رسل. وہ بال کو کر دیتے ہیں مسل, یعنی چھکا مارتے ہیں, صرف چھکے ہی مارتے رہتے ہو. ان کا بال اسی ٹائپ کا ہے, یعنی چاروں طرف سے کاٹ کے بیچ میں اٹھائے ہوئے ہیں. اگر آپ بندر کا منہ دیکھیے گا یا سور کا منہ, سمجھے نا, بانر کا منہ یا سور کا منہ, اس کا منہ ملائیے تو ویسے ہی بال لگتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کاٹ رہے ہیں. حدیث کے اندر یہ منع ہے. یعنی تربیت اگر بچے کی بچپن سے نہیں ہوگی تو آگے چل کے سدھرے گا, بگڑ جائے گا. حدیث کے اندر آیا, صحیح بخاری کتاب اللباس, حدیث نمبر 5920. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ینہا عن القضع, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا. قضا مطلب یہ چاروں طرف کاٹ دینا اور بیچ میں چھوڑ دینا, یا کچھ کاٹ دینا اور چھوڑ دینا. آج اپنے یہاں یہ سب چل رہا ہے. ایک چیز اور بھی بتا دوں, یعنی نوجوانوں کی خرابی کے بارے میں بات کر رہا ہوں, لیکن ماشاءاللہ کچھ لوگ بڑے اچھے ہیں, بڑے اچھے ماشاءاللہ, ان کی داڑھی بھی ہے, سب کچھ بھی ہے. اور داڑھی کے بارے میں ایک بات اور میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. داڑھی والے اچھے لگتے کہ نہیں لگتے؟ اچھے. جنگل میں 2 شیر ہوتا, جنگل میں 2 شیر ہے, ایک شیر داڑھی والا ہے اور ایک شیر داڑھی والا نہیں ہے. جو داڑھی والا شیر ہوتا اس شیر کو کیا بولتے ہیں؟ ببر شیر. جانتے ہیں ببر شیر, پورا بال اس کا رہتا ایسا, ایک دم داڑھی کی طرح لٹکتا ہے, بولے ببر شیر. تو میں ان کو کہوں کہ آپ ببر شیر ہیں تو خوش ہو جائیں گے. ایک شیر اور ہے جنگل میں جس کو داڑھی نہیں ہوتی, اس کا نام ہے شیرنی. اس کا نام ہے شیرنی, یعنی میل فیمیل, وہ لیڈیز ہے. تو اگر میں کسی کو کہوں کہ آپ شیرنی ہیں تو اچھا لگے گا؟ ارے مجھ کو شیرنی بنا دیے, میں شیر ہوں, شیر. تو اگر شیر بننا ہے تو داڑھی بھی رکھنی پڑے گی کہ نہیں رکھنی پڑے گی؟ تبھی تو پتا چلے گا یہ داڑھی والا شیر آ رہا ہے, شیر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمائے بڑھاؤ بڑھاؤ. تو نوجوانوں میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن ایک بات اور بتا دوں, اپنے یہاں کیا شادی بیاہ کے موقع پر ماں باپ بھی بولتے ارے بیٹا اتنی داڑھی رکھے گا. کتنی لیڈیز بولتی ہے مجھ کو داڑھی والا آدمی نہیں چاہیے. ہے, چل رہا ہے بہت ساری جگہوں پر, بڑا مسئلہ. اور آپ لوگ کے ہاں دان دہیج بھی لیتے ہیں کیا؟ کیونکہ ایک بچی نے دان دہیج کے اوپر تقریر کیا اردو میں کیا, اس لیے تو الحمدللہ میں سمجھ گیا. لیکن اردو میں بھی بہت ہارڈ اردو تھی کہیں کہیں کی, جو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی. یعنی اتنی ہارڈ اردو میں اس نے یاد کر لیا ہے, لیکن یاد کیا, بہت اچھا یاد کیا اور مجھے بڑا اچھا لگا. تو آپ لوگوں کے یہاں دان دہیج میں لین دین بھی ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہے؟ ہاں کرتے ہیں لوگ. اللہ اکبر, بہت زیادہ ہونے لگا, بہت زیادہ ہونے لگا. اور سب ماشاءاللہ کتاب و سنت والے ہیں, سب اہل حدیث ہیں اور سلفی لوگ ہیں, اور یہ سب لین دین کرتے ہیں, اور پڑھے لکھے لوگ بھی کر رہے ہیں. ایسا ہو رہا ہے. اللہ اپنے یہاں جو بنگلہ میں تقریر ہو رہی تھی اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیخ عبد القبیر صاحب سنا رہے تھے. صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5155. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہا شادی ہو گئی؟
اب یہاں رکیے, صحابہ کرام شادی کر لیتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں دیتے تھے. آج یہاں اگر مکھیا جی کو نہیں دے, نیتا جی کو نہ دے, بڑے مولانا کو نہ دے, ناراض ہو جائیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں. آپ میں سے کوئی حج اور عمرہ کرنے گئے ہیں؟ کوئی حاجی صاحب ہے؟ حاجی صاحب, حاجی صاحب, حاجی صاحب, اللہ اتنا پیسہ رکھ کے کیا کیجیے گا؟ پیسہ بھوسا میں رکھ کے کیا کیجیے گا؟ پیسہ نکالیے, حج کیجیے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو حاجی بنا دے. زور سے بولیے آمین. صحیح. تو وہ جو مسجد نبوی جتنے دور میں ہے, مدینہ اتنا ہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا سکتے تھے کہ میری شادی میں آئیے, نکاح پڑھا دیجیے. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں دی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو کہا شادی ہو گئی؟ بولے ہاں. تو دو چیز پوچھا. آج ہم اور آپ پوچھتے ہیں کتنا ملا, کیا دیے, کیا کھلائے, بولے کیا کھلائے, چلا کہ نہیں چلا, روٹی اور بوٹی, جانتے ہیں نا روٹی اور بوٹی, کھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا دیے ہو مہر. آج مہر لوگ کم باندھ رہے ہیں اور لے زیادہ رہے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے ایک تحریک چالو کر رکھی ہے, جو مہر لا کے ہاتھ میں نہیں دے گا اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے. پہلے مہر ہمارے ہاتھ میں دیجئے تو نکاح ہم پڑھائیں گے, ورنہ نہیں. جتنا بھی بات ہے, 5,000 10,000 20,000 لائیے, ہاتھ میں دیجئے. اور ماشاءاللہ یہ تحریک شولہ پور میں جو مہاراشٹر میں ہے وہاں کامیاب ہے. 20 سال کی محنت کے بعد مولانا طاہر بیگ محمدی, مولانا جانتے ہیں ندوی صاحب, انہوں نے محنت کی تو وہاں ایسا ہوا کہ کوئی بھی نکاح جب تک مہر پہلے نہیں دے گا نہیں. ماشاءاللہ سب دے رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی اپنے گھر سے شروع کیجیے. ہم نہیں لیں گے, دان دہیج نہیں لیں گے, بارات نہیں جائیں گے. اب آپ بولیے گا مولوی صاحب سب جاتے تو میں بھی جا رہا ہوں. ارے سب جہنم میں جائیں گے تو آپ بھی جائیے گا کیا؟ سب کو قبر میں الگ الگ حساب دینا بھائی. کچھ لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب بیٹی میں دیا تو بیٹے میں کیوں نہیں لیں, ہے بولتے نا, بیٹی میں دیا تو بیٹے میں کیوں نہیں لینے کا, وصول کرو. ارے جس کو اپنی کمائی سے پیٹ نہیں بھرا دوسرے کی کمائی سے پیٹ بھر سکتا, کبھی نہیں بھرے گا, کبھی نہیں بھرے گا. اس لیے عہد کیجئے کہ میں اپنے بیٹے میں نہیں لوں گا. یہ مکیہ گاؤں سے شروع کر رہا ہوں اور پنچایت میں آپ لوگ بیٹھیے اس پر, کوئی بھی نہیں لے گا. اور جو لیا بائیکاٹ, اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے. جب تک اتنی سختی نہیں ہوگی تقریر کرنے سے کچھ فائدہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہو, لیکن بیٹھیے. اور ایک جگہ میں دیکھا لوگ جب بیٹھے تو پرانے جو دان دہیج لیے تھے سب واپس کیے. یو پی کے اندر کی جگہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے, لیکن آپ لوگوں کو بیٹھنا ہے. اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی, مولانا صاحب بول رہے کہ میں یہاں 3 بار آیا ہوں. میں کتنی مرتبہ آیا ہوں اب آپ لوگ جانتے ہیں مجھے, میں کتنی بار آیا ہوں آپ کے گاؤں. اس مرتبہ میں دیکھا تو آپ لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں. میں بہت پریشان تھا جب بھی ادھر آتا تھا, بنگال جھارکھنڈ, یہ باہر میلہ ٹھیلا مٹھائی کپڑا لتا. اس مرتبہ آیا تو کچھ بھی نہیں ہے. ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ سب آپ لوگوں نے عہد کیا نا کہ ہاں مسجد میں بیٹھ کر مولوی صاحب نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. آج آپ لوگ عہد کیجئے اس میدان سے کہ ہم دان دہیج نہیں لیں گے. کوئی نہیں بول رہا ہے, کوئی نہیں بول رہا ہے. نہیں لیں گے والا تو کر سکتے نا, ہم نہیں لیں گے, بارات نہیں جائیں گے, اور جو بھی لین دین والی شادی کرے گا اس شادی کا بائیکاٹ کیا جائے گا. اس کا نکاح کوئی نہیں پڑھائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے چھوٹی سی محنت شروع کیجئے, اللہ برکت دیتے. ابھی دیکھیے اس جلسے میں کس طریقے سے آپ نے سب کو صاف کر دیا. سب آپ لوگوں کو خود کرنا ہے. جب یہاں محبت رہے گی تو سب کچھ ہو جائے گا, اور دل میں چور رہے گا تو گڑبڑی ہوگی. بس 1-2 بات اور میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں, پھر بات کو میں ختم کروں گا. تو کہنا یہ ہے میرے بھائیوں, ہر چیز کی شروعات اپنے سے کرنی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف کیا دیے؟ تو بولے میں نے یہ دیا, مہر جو دیا. کہا بارک اللہ اولم ولو بشاتن, اللہ برکت دے, ولیمہ ضرور کرنا گرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو. اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں,
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 100 اونٹ بھی کاٹ دیں تو ان کے پاس دولت بہت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بول رہے ہیں ولیمے میں بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے پتا چلا شادی بیاہ میں جب تک پیسے والے عہد نہیں کریں گے، شادی بیاہ کا جو یہ سب خرچ ہو رہا ہے وہ کم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگ سب کو کرنا ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، میں جب تقریر سن رہا تھا اردو میں شادی بیاہ کے اوپر، اس میں 2-3 پوائنٹ بہت اچھے تھے۔ آج کتنے دیندار بچے ایسے ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو لوگ اپنی بیٹی نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ بیٹی کس کو دے رہے ہیں؟ چھت والا، گاڑی والا، نوکری، بنگلے والا، سرکاری نوکری والا۔ اس لیے مولوی کو لوگ نہیں دے رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، سرکاری نوکری۔ اور ایک بات اور بتا دوں، بری لگے گی کہ بات، لیکن بات صحیح ہے، سرکاری جاب جو بھی کرتا ہے ایک فطری طور پر اس کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ حق بات زیادہ بول نہیں سکتا، ڈرا ہوا ہے، کیونکہ اگر زیادہ کچھ کرے گا تو اس کی نوکری چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، نوکری دینے والا اوپر والا، کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ پلاتا کون ہے؟ اللہ۔ آپ نوکری والے سے کر رہے، ہو سکتا آگے چل کے اس کی جاب چلی جائے تو نوکری ختم ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، مسند احمد، حدیث نمبر 17395۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اچھا نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ایک انصاری کے یہاں کہ جی آپ کی بیٹی سے میں شادی کروانا چاہتا ہوں۔ بولے میری بیٹی آپ کریں گے؟ نصیب کی بات ہے۔ بولے نہیں، جلیبیب، غور سے سنیے گا، اس حدیث میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے، عمل ضروری ہے۔ جلیبیب، تو اس لڑکی کے باپ نے کہا کہ میں ذرا لڑکی کے امی سے پوچھ لیتا ہوں۔ آج کل امی بھی بولتی ہے نا، ارے ہم سے تو پوچھا ہی نہیں، سب چیز ان سے ہی پوچھ کر ہوتا ہے، امی ہی کاٹ پیٹ کرتی ہے، ناک اس طریقے سے اونچی ہے، میری بہو ایسی ہونی چاہیے، لمبی ہونی چاہیے، میرا داماد ایسا ہونا چاہیے، پورا کاٹ پیٹ تو ادھر ہی سے ہوتا ہے۔ اس لیے عورت ہی عورت کی دشمن ہے، یاد رکھیے گا، پورا کاٹ پیٹ ادھر ہی سے کرتے ہیں۔ گئے، کھائے پیے، ساڑی پہنے، کپڑا پہنے، آ گئے، کتنی جگہ پہ کھا کے آ رہے ہیں اور کاٹ کاٹ کے آ رہے ہیں۔ بولے جلیبیب کے لیے اچھا، تو بولے میں ذرا لڑکی کے امی سے پوچھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے امی سے کہا جلیبیب، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں نا عربی کا، یہ عربی ہے، جلیبیب کو میں اپنی بیٹی نہیں دوں گی۔ اب آپ ہی بتائیے، کالے کلوٹے کو کوئی اپنی بیٹی دے گا؟ کھول کے، ہاں پیسہ رہے گا تو دے دے گا، آئیں ایمان والے دے دیں گے، لیکن کتنے ایمان والے بھی بڑے ڈھونگل چل رہے ہیں بھائی۔ پیسہ گول مول، صحیح بولے آپ، گول مال دھمال، پیسہ ہے تو کمال، ورنہ سب کنگال، پورا کھیل اسی کے اوپر ہے۔ کالے کلوٹے جلیبی، نا نا نا، ہم اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ میں حدیث سنا رہا ہوں مسند احمد کی، آگے پیچھے کوئی مسئلہ نہیں۔ بیٹی نے جب یہ سنا، آج وہ بیٹی مدرسے سے نکلے گی، قرآن و حدیث پڑھنے والی بیٹی ہوگی، اللہ کا ڈر اور خوف تو وہ یہی کہے گی۔ بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے پڑھی ہوئی تھی، مسجد نبوی کی، تو بیٹی نے کہا میرے ماں باپ، امی جان، ابو جان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے، میں اس پیغام کو رد نہیں کر سکتی، یعنی مجھے یہ پیغام قبول ہے، شادی کا یہ پیغام قبول ہے، آپ لوگ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ آپ سنیے، میں ان لوگوں کے کان کھولنا چاہتا ہوں جو سرکاری جاب والے کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں اور نیک لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں۔ غور سے سن لیے، شادی ہو گئی، جب شادی ہوئی تو یہی جلیبیب، مسلم شریف کی روایت ہے، غزوہ احد کے اندر 7 لوگوں کو مارے اور 7 انہوں نے مل کر ان کو شہید کر دیا۔ یہی جلیبیب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کو اپنے گود میں اٹھایا، پہلے پوچھا جلیبیب کہاں ہے، ڈھونڈو، ملے۔ اتنا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوہ عورت کے لیے دعا کر دی، اے اللہ جو اس عورت پر اے اللہ مال برسا دے، یعنی مالا مال بنا دے، مالدار بنا دے اس عورت کو۔ راوی کہتے ہیں جو یہ حدیث بیان کیے، پورے مدینہ میں
اس عورت سے زیادہ جو بیوہ عورت تھی کوئی مالدار عورت نہیں تھی. دیکھا آپ نے, کوئی سرکاری جاب تھا جلیبیب کے پاس, بیچارے کے پاس تو شکل و صورت نہیں تھی, لیکن ایمان کی دولت تھی, اسلام کی دولت تھی. اس لیے میرے بھائیو, ایمان والے اسلام والے کو اپنی بیٹی دیجئے, نہیں دیجئے گا تو گڑبڑی ہو جائے گی. آئیے ایک واقعہ اور اسی مناسبت سے سناتا ہوں. کتنے لوگ پردیسی کو بھی اپنی بیٹی نہیں دیتے ہیں. آج کل خاندان میں بھی وہ چل رہا, میرے خاندان کا تو خاندان کا, کہیں کہیں بڑا مسئلہ ہے. پھر وہ سب بھی چل رہا, وہ شیخ, وہ سید, وہ خان, وہ پٹھان, وہ انصاری, وہ دیسا, وہ ڈیٹ, وہ سب بہت چل رہا ہے. ارے یہ کلمہ پڑھنے والے یہ سب چلائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سن لیجئے, بس اس کے بعد میں بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 28 تک پڑھیے. موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہیں, نوجوانوں کے نام بڑا پیغام ہے اس واقعہ میں. موسیٰ علیہ السلام راستے سے جا رہے ہیں تو ایک ان کے خاندان کا, ایک فرعون کے خاندان کا, دونوں لڑ رہے ہیں. تو اس نے بلایا موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام گئے. موسیٰ علیہ السلام ہٹے کٹے تھے, ابھی شادی نہیں ہوئی, ہٹے کٹے نوجوان ہیں. اس لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں صحت کو بچا کر کے رکھیے. آج صحت برباد ہو رہی ہے, جوانی ہی میں چشمہ لگ رہا ہے موبائل کی وجہ سے. گٹکا, کھینی, تمباکو, بیڑی, سگریٹ سب کھا پی رہے ہیں, نقصان ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام گئے, دیکھو دو لڑ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے گھوسا مارا, اس لیے بولتے ہیں موسیٰ کا گھوسا, جانتے ہیں یہ گھوسا. تو جیسے ہی گھوسا مارا سامنے والا مر گیا, جو دوسرے دشمن کا تھا وہ مر گیا. اب ان کے خاندان کا جو تھا وہ بچ گیا. پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی لڑ رہا ہے جو کل لڑ رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھ لیا, ارے کل تو لڑ رہا تھا, آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے. تو یہ ڈر کے مارے بول دیا, موسیٰ کل آپ نے ایک کو مار دیا تھا, آج میری باری تو نہیں ہے, کیسا نہ مجھے مار دیں. اور تو پتا چل گیا کہ وہ کل جو مسئلہ ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک کو مارا تھا, وہ غلطی سے ہو گیا, جان سے مارنا نہیں چاہتے تھے, شیطان نے بہکا دیا. اب موسیٰ علیہ السلام چلے, مدین چلے گئے. اب دیکھیے مصر سے مدین, جب مدین وہاں گئے, یہ بھی شہر کا نام, وہاں پہنچے تو دیکھا دو لڑکیاں ہیں جو پانی پلانے کے انتظار میں ہے کہ سب لوگ پانی پلا لیں گے. کنواں ہوتا تھا پہلے, دیہات وات میں بھی کنواں ہوتا تھا, اب تو پانی کا نل آ گیا ہے. پہلے کنواں ہوتا تھا, کنویں کو کیا بولتے ہیں, کنواں ہوتا, ڈول ڈالتے پانی نکالتے تھے. اب تو پوکھر اکھر بھی ہے, آپ لوگ یہاں پوکھر, ہم لوگ بھی پوکھر ہی بولتے ہیں. تو کنواں ہوتا تھا, وہاں ڈول ڈال کے پانی نکالتے تھے. تو پہلے بکری اکری کو بھی لوگ لے جا کے پانی وہیں پلاتے تھے. تو دو بہن جو ہے وہ بکری کو لے کر وہیں کھڑی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, ما خطبکما, آپ دونوں یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس سے یہ مسئلہ نکلا, نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ خدمت کرے سماج کی, سوشل ورک ہر جگہ. بہنی کوئی کام ہے, چچی کوئی کام ہے, دادی کوئی کام ہے, کوئی کام کرنا تو کرنا کھڑے. تو ان دونوں نے کہا, قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر, ہم دونوں ابھی پانی نہیں پلا پا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ چرواہے لوگ پانی پلا رہے ہیں, اس لیے ہم الگ تھلگ ہیں, اور ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں. اس سے یہ پتا چلا اگر گھر میں تربیت بیٹی کی اچھی ہے تو وہ مارکیٹ میں بھی جائے گی تو الگ تھلگ رہے گی, گھر سے باہر بھی جائے گی تو الگ تھلگ رہے گی. ایسا نہیں کہ مرد میں گھس جائے. آج کل دیکھ لیجئے کتنی لیڈیز مرد ہی میں گھس جا رہی ہے, سب چل رہی ہے, لیکن نہیں, اللہ والی وہیں کھڑی ہے. اور ایک جملہ اور کہا, وہ ابونا شیخ کبیر, ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں. اس سے یہ پتا چلا وہ بیچاری مجبوری میں گھر سے باہر نکلی تھی. آج کل میں ایک جملہ اکثر اردو میں بولتا ہوں, پہلے کی عورتیں مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی تھی, آج کل کی کچھ مائیں بہنیں مجبوری میں گھر کے اندر ہیں, یعنی ان کو اچھا نہیں لگتا, بس باہر گھوم رہی ہیں, اچھا نہیں لگتا. پھر ان لوگوں نے کہا ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں. اس کا مطلب ماں باپ کی خدمت صرف بیٹا نہیں کرے گا, بیٹی بھی ماں باپ کی خدمت کرے گی اگر پار لگا. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ اگر گھر میں کوئی مرد نہیں رہے تو مجبوری میں عورت باہر نکل سکتی ہے. اب آگے کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا آپ لوگ یاد کر لیجئے, بڑی اہم دعا ہے. یہ دعا پڑھنے سے گھر بھی مل گیا اور گھر والی بھی مل گئی, یعنی جورو بھی مل گئی, بیوی بھی مل گئی. اے میرے رب تو میری طرف جو کچھ اتار رہا میں محتاج ہوں, دعا کرنے لگے. تو اب کیا ہوا,
دو بہنوں میں سے ایک بہن آئی تمشی علی الاستحیا، شرماتے ہوئے آئی. قرآن کے اس انداز پر یاد کیجئے اور غور کیجئے، پورے قرآن میں کسی عورت کے بارے میں اتنا اچھا نہیں بیان ہوا ہے، یعنی اتنا اچھا شرماتے ہوئے. تو عورت کا اصلی زیور ہے شرم و حیا. جس عورت میں شرم و حیا نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیے وہ عورت نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا وہ لمبی تھی، اس کے چہرے گول تھے، دیکھنے میں اچھی لگتی تھی، نہ. تمشی علی الاستحیا، شرماتے ہوئے آئی. اس لیے ماں و بہنوں میں شرم و حیا بہت ضروری ہے، اپنے گھر میں سکھائیے. اس کے بعد آگے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو کچھ بدلہ دے دے جو ہم کو پانی پلا دیا ہے. یہاں ایک مسئلہ یہ نکلا فری میں کوئی کام نہیں کرانے کا. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب فری میں دوا دیتے کیا؟ ارے بھائی دیتے؟ انجینئر صاحب فری میں نقشہ بناتے کیا؟ مولوی صاحب فری میں فتویٰ دیتے کیا؟ نہیں. دیکھیے وہ صحیح ہے. نہیں مولوی صاحب کہاں فری میں فتویٰ دے؟ السلام علیکم مولانا، مولوی صاحب یہ فتویٰ بتائیے، فری میں دیتے یا فری میں نہیں دیتے؟ پیسہ لیتے ہیں کیا فتویٰ دینے کا؟ نہیں آ رہی میری اردو آپ لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب پیسہ لیتے، انجینئر صاحب پیسہ لیتے، مولوی صاحب پیسہ لیتے کیا؟ نہیں لیتے. لیکن مولوی صاحب کو لوگ پوجتے بہت ہے، مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب، لیکن کبھی پوچھتے نہیں ہیں کتنی تکلیف میں. لوگ پوچھتے ہیں؟ پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ بھائی ہر چیز کی ویلو بڑھ رہی ہے، مولانا لوگ کی ویلو گھٹا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب گھر گئے تو شعیب نامی نیک آدمی یا شعیب علیہ السلام نے کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، گھبرائیے نہیں آپ یہاں رہیے. فرعون ہے تو کیا ہوا؟ ارے وہ اپنے یہاں، آپ ہمارے یہاں ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. اس کے بعد خود کہا میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہاں پردیسی کو جو توحید والا تھا اپنی بیٹی دے دیا. یہ نہیں کہا 1 لاکھ کما رہا ہے کیا، سرکاری جاب ہے کیا، کچھ بنگلہ ہے کیا. موسیٰ علیہ السلام کا بنگلہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو خود ہی پردیسی بن کے آئے تھے، ہے کہ نہیں؟ اس سے بہت سارے مسئلے ہیں. تو بتانا یہ ہے نوجوانوں کا سوشل ورک میں آگے رہے. بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. مثالی نوجوان بنیے، اپنا مدرسہ آپ کا ہے، آپ خیال رکھیے، نام آپ کا ہی ہوگا، آپ کے بچے اچھے نکلیں گے، اس کا نام دنیا میں روشن ہوگا. یہ بچے آپ کے ہیں، دنیا میں بولے فلانما کا بیٹا ہے، ان کی بیٹی ہے، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. انشاءاللہ پھر کسی اور مناسبت سے آپ سے گفتگو ہوگی. میری اردو تھوڑا بہت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی نا؟ نہیں آئی کہ آئی؟ آگے الحمدللہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب